اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھنے والے سبھی ناظرین کو اور یہاں پر موجود سبھی حاضرین اور سامعین کو اس پر نور عقیدت بھری سحر کی اوقات کے اندر سکون رمضان کی ٹرانسمیشن میں آپ کے میزبان بلال خان اور شائستہ شہزاد، ہم دونوں کی جانب سے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک خاص موقع ہے کیونکہ کل کے دن ہم نے جو تسلسل برقرار رکھا تھا، آج اسی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ضربت کی شب تھی کل، آج کا دن توقف کا دن ہے اور اس کے بعد پھر اگلا دن آنا ہے، وہ شہادت کا دن ہے، شہادت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسے راہ میسر نشد این سعادت، با کعبہ ولادت با مسجد شہادت۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اگر بات کی جائے پیاری بہن شائستہ، تو ان کے فضائل کل ہم نے بیان کیے۔ نہج البلاغہ کے اندر بھی مولا کائنات بڑی ہم دیکھتے ہیں کہ وسعت کے ساتھ اور بڑی وسعت کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو بیان کرتے ہیں زندگی کے ہر موضوع کے اوپر۔ جیسے کہ کل علامہ صاحب نے کہا تھا کہ مرد کی فطرت بھی معلوم ہے علی کو، عورت کی فطرت بھی معلوم ہے، بچے کی فطرت بھی معلوم ہے، جانوروں کی فطرت بھی معلوم ہے، اور حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ تو آسمان کے راستوں کو کون جانتا ہے؟ جس کے ساتھ آسمان کے راستے پہ رہنے والی ذات کی شخصیت کا کنیکشن ہو، رابطہ ہو۔ یہاں تو رابطہ ہوتا ہے، واسطہ نہیں ہوتا، وہاں تو رابطے بھی تھے، واسطے بھی تھے۔ اور اگر بات کی جائے رسول خدا کی، ہم نے کل کے روز بڑی مفصل گفتگو کی تھی، پیدائش کہاں ہوتی ہے، پیدائش کے بعد پرورش کہاں ہوتی ہے، پرورش کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح کس سے کرایا جاتا ہے، نکاح کے بعد ہم دیکھتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے اگر ہم چلے جائیں تو پھر ہم نے غزوہ خیبر کا جو ہے وہ تذکرہ کیا۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اسی گفتگو کو آج مزید آگے بڑھایا جائے گا۔ شائستہ میری بہن کچھ اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہم 20 رمضان کی بات کر رہے ہیں، ضربت سے شہادت تک کا یہ سفر بڑا ہی المناک ہے، جس میں دکھ بھرے جذبات ہیں ہمارے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ایک مرتبہ پھر آج ہم مصائب کا ذکر بھی کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج ہمارے ٹرانسمیشن کا ایک جو دوسرا ٹاپک ہے وہ بھی انتہائی اہم ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آغاز میں ہم آپ کے ساتھ ٹاپک شیئر کر دیں، کیونکہ اس کے بعد پھر جب آپ سے رابطہ بحال ہوتا ہے تو آپ کو اندازہ ہو کہ آج ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کا دن تاریخ کا سب سے روشن دن فتح مکہ کا دن بھی ہے، جس میں 20 رمضان 8 ہجری کی یہ مبارک صبح تھی، جب عرب کی سرزمین پر ایک ایسا سورج طلوع ہو رہا تھا جو ہمیشہ کے لیے تاریخ اسلام کا ایک لازوال باب بن گئے والا تھا۔ ایک دن جس کا خواب ہر اس آنکھ نے دیکھا جو کبھی طائف کے بازاروں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر برسنے والے پتھروں کو دیکھ کر تڑپ اٹھتی تھی۔ ایک دن جس کی امید ہر اس دل میں جاگتی تھی جو کبھی مکہ کی گلیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھانے والوں کو دیکھ کر رنجیدہ ہوتا تھا۔ آج کا وہ دن ہے جب فتح مکہ کی ہم بات کریں گے، اور فتح مکہ تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا دن ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ اس پر بھی روشنی ڈالیں، اور ساتھ ہی ساتھ مولا کا ذکر تو جاری رہے گا۔ آپ دیکھیں امتزاج کیسا ہے کہ آج کا دن مولا بستر پر ہیں اور ضرب لگی ہوئی ہے، اور ضرب بھی ایسی ہے کہ جس ضرب کے بعد کہہ رہے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ کامیاب اس لیے ہوا کہ رسول خدا نے نوید سنائی تھی کہ اے علی، جب تیری داڑھی لال رنگ یعنی کہ خون سے رنگ جائے گی تو تب کامیابی کا دن ہوگا۔ فوراً دیکھتے ہیں سجدے کی حالت میں ہے، فیل ہو چکا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ داڑھی رنگ چکی ہے، کہا فزت برب الکعبہ، اور اپنے ہی قاتل کو کہتے ہیں عباس۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عباس کی اگر بات کی جائے تو بڑے روبدار شخصیت اور باروب شخصیت، نڈر، بے خوف، جری۔ تو عباس کہہ رہے ہیں کہ مولا کی آنکھ کھلے اور مولا صرف حکم دیں کہ عباس اس کو قتل کرنا ہے، تو عباس کا ایک وار اور پوری زندگی کی اس کی مار۔ لیکن مولا آنکھ کھولتے ہیں اور مولا کہتے ہیں عباس، عباس کے ہاتھوں سے شربت پلوایا۔ عدل انصاف یہ دیکھیں کہ پتہ ہے کہ عباس تیش میں ہے، اس وقت ایک حکم آنا ہے اور قیامت برپا ہو جانی ہے، عباس کے ہی ہاتھوں عباس میرے قاتل کو شربت پلایا جائے۔
یہ میرے مولا کی فضائل ہیں، فضیلتیں ہیں. لیکن امتزاج دیکھیں دوسری طرف، آپ نے بہت خوبصورتی سے فتح مکہ کا ذکر کیا. فتح مکہ کا پس منظر میں اگر جاتے ہیں، میرے رسول جب ہجرت کر کے گئے مدینہ میں طلع البدر علینا کی صدائیں لگ رہی ہیں اور آمد ہو رہی ہے، وہاں پر دین اسلام کی بنیاد رکھی گئی. پہلا ایسا شہر، میٹھا اور خوبصورت شہر جس کے اندر مدینہ کے اندر اسلام کو پروان چڑھنے کا موقع ملا. انصار اور مہاجرین آپس میں بھائی بھائی بنائے گئے. لیکن آقا کا دل مکے کی طرف دیکھا کرتے تھے، مکے کی طرف دیکھ کر غمگین ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ ولادت وہاں پر ہے، شہر ہے نا اپنا. اللہ آبائی شہر سے محبت تو ہوتی ہے نا، کہیں پر بھی چلے جائیں آپ، دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جائیں. مزیدار بات، جتنی وحی نازل ہوتی ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے پیارے نبی، اے پیارے محبوب، صبر کیجئے. صبر کی تلقین دی. ابھی جواب دینے کا وقت نہیں ہے. صبر 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 صبر. اتنا صبر کیا کہ صحابہ پوچھنے لگے رسول خدا کب تک ہم صبر کریں گے؟ کہا جب اس کا حکم ہوگا تبھی یہ صبر ٹوٹے گا، اور صبر کے بعد پھر ایک قہر نازل ہوگا، پھر قتال اور پھر جہاد کی صورت ہوگی. تو فتح مکہ کا وہ دن ہے جس دن آقا سب سے زیادہ اگر خوش ہے نا، تو وہ ان کی خوشی اس لیے جو ہے وہ زیادہ دکھائی دے رہی ہے کیونکہ آج اپنی آبائی جگہ پر جا رہے ہیں. اور جس طائف نے تنگ کیا، پریشان کیا، لہو لہان کیا، اسی جگہ پر جا رہے ہیں. بڑے بڑے سرداران ہیں، وہ جھکے کھڑے ہیں کہ آج محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فتح لے کر آ رہے ہیں. بے شک بے شک. آج امتزاج آپ نے بڑا خوبصورت رکھا ہے کہ میرے ذہن میں یہ چیز نہیں تھی، لیکن میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے فتح مکہ کو بھی اس میں آج شامل کیا، کیونکہ جب ہم غم علی میں آ جاتے ہیں تو پھر غم علی اور پھر علی کا تعلق بھی تو ہے مکہ سے. اس کنیکٹیوٹی کو جوڑنا، مکہ خانہ کعبہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ولادت کعبہ میں ہے. ابھی میں نے جو فارسی کے اندر شعر پڑھا، یہ سعادت کسی کو نصیب نہ ہوئی کہ ولادت کعبہ میں ہے، شہادت بھی خدا کے گھر مسجد میں. بے شک بے شک. تو آج اسی ان دونوں ٹاپکس کو لے کر ہم چلیں گے. مفتیان کرام، علماء کرام بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اس سیگمنٹ میں، اور آپ اپنے سوالات ایک مرتبہ پھر ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جوابات آپ تک اسی طرح سے پہنچائیں. ہمارے پاس بڑے خوبصورت مہمان، میری بہنیں بھی موجود ہیں. بلال، ان کا بھی تعارف کروا دیں. ماشاءاللہ سے یہ 4 بہنیں ہیں، اور چاروں بہنوں کا مشترکہ جو نام ہے وہ بڑا خوبصورت سا انہوں نے ایک امتزاج رکھا ہے. نام کا جو انتخاب کیا ہے مجھے بڑا پسند آیا. دختران تنویر الاسلام یہ چاروں بہنیں کہلاتی ہیں، اور اس وقت 2 بہنیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، 2 اور موجود ہوں گی، اور بڑی خوبصورت اور خوبصیرت ان کی جو ہے وہ شخصیات ہیں. ایک طرف صالحہ موجود ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک طرف الشبہ موجود ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بڑی پیاری سی ہماری شہزادیاں ہیں، میری چھوٹی چھوٹی سی بہنیں ہیں، اور آج مولا کی شان میں ان کے فضائل اور ان کی عقیدت کے لیے یہاں پر موجود ہیں. اور یہ اپنی والدہ کے ساتھ آئی ہیں، اور مجھے بتایا کہ والد صاحب واپس میں لینے بھی آئیں گے. تو میں بڑا ان کے ساتھ نا گفتگو کر رہا تھا، اپنے بچپن کی یادیں تازہ کرتا کہ ہمارے والد صاحب بھی ہمیں ہر جگہ لے کر جایا کرتے، اور والدہ وہاں پر موجود ہوتی تھی، لے کر جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو جزائے خیر دے. میں چاہوں گا کہ مولا کی شان میں کوئی ان کی بارگاہ میں کچھ عقیدت بھرا نذرانہ آپ دونوں پیاری شہزادیاں ہماری سماعتوں کے گوش گزار کریں. بسم اللہ. بڑا لجپالے علی جو لگیاں نبھا جان دے. بڑا لجپالے علی جو لگیاں نبھا جان دے. سہارا جدا کوئی نہیں، سہارا جدا کوئی نہیں، انہوں گل لا جان دے. بڑا لجپالے علی جو لگیاں نبھا جان دے. بڑا لجپالے علی. سونا میرا مولا علی، رحیم تے کریم علی. سونا میرا مولا علی، رحیم تے کریم علی. کیڑیاں تو لے انسانا تئیں، کیڑیاں تو لے انسانا تئیں، رزق ونڈا جان دے. بڑا لجپالے علی
लगियां ने भा जान दे बड़ा लजपाले अली सोना मेरा मौला अली नबी दा वजीर अली सोना मेरा मौला अली नबी दा वजीर अली अपने दर ते बंदियां नू अपने दर ते बंदियां नू कलंदर बड़ा जान दे बड़ा लजपाले अली जो लगियां ने भा जान दे बड़ा लजपाले अली सोहना मेरा मौला अली नवाब दा नवाबे अली सोहना मेरा मौला अली नवाब दा नवाबे अली हसन हुसैन ते गाजी ते हसन हुसैन ते गाजी ते हुक्म चला जान दे बड़ा लजपाले अली जो लगियां ने भा जान दे बड़ा लजपाले अली सोहना मेरा पीर गाजी जे देते बीबी ज़हरा राजी सोहना मेरा पीर गाजी जे देते बीबी ज़हरा राजी ओखे वेले सैयदा नाल ओखे वेले सैयदा नाल करण वफा जान दे बड़ा लजपाले अली जो लगियां ने भा जान दे बड़ा लजपाले अली अल्लाह अकबर, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। और जिस अंदाज में आप दोनों ने पढ़ा माशाल्लाह, मौला लजपाल अली जो इसकी लफाजी है वो बहुत ही खूबसूरत है, दिल के बहुत करीब, वफा का पैकर है, जानता है कि कैसे निभाना है रिश्तों को, हुक्म कैसे चलाना है हसन और हुसैन पर, हसनैन करीमैन पर। बहुत खूबसूरत माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जी बिलाल, दो इनकी सिस्टर्स और भी हैं और माशाल्लाह वो भी इस वक्त जो है वो दिल में एक खलिश लेके बैठी हैं कि मौला कायनात का जिक्र हो रहा है। दो बहनें सबकत ले जा चुकी हैं और दो बहनें पीछे रह जा चुकी हैं। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। वो कहते हैं ना कि देर आयत दुरुस्त आयत। शुरू में ये कहते हैं बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत। तो उनको भी हम यहाँ पर दावत देंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, कुछ अशार हैं वो आपकी नज़र किए देता हूँ। शुरू यहाँ से अब करबल की बात है। हैदर के ज़र्ब लग गई दिन सियाह रात है, वक्त असर शब्बीर ने की नमाज जो अदा, कूफे में उस नमाज की पहली रकात है। हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त मौला कायनात के हवाले से और पैनल कंट्रोल रूम से भी मेरी गुजारिश है कि ज़रा इंस्ट्रक्शंस फर्दर दे दीजिएगा कि हमें एक छोटा सा वक्फा लेना है और फिर रायमा सिस्टर्स हमारे साथ ही हैं। दो बहनों ने जो पढ़ा है, जो शान में माशाल्लाह बयान किया है मौला अली की, तो ब्रेक के बाद दूसरी दोनों बहनें हमारे साथ होंगी। आपने कहीं नहीं जाना, सुकून रमज़ान में छोटे से वक्फे का वक्त हुआ है।